بدلا ہے دھارا، شرم کا لے کر سہارا، گو نیازی گو، گو نیازی گو، قوم نے مل کر پکارا، اب نہیں ہے کوئی چارہ، گو نیازی گو، وقت کا فتح۔ میرے محترم دوستو، آپ نے گزشتہ 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کیے، اور جس امن و آشتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمارا کارکن پرامن ہے اور پاکستان کے امن کو سب پر مقدم رکھتا ہے۔ 27 تاریخ سے ہم کراچی سے چلے ہیں، یہ کاروان کوئٹہ سے چلا ہے، اور آج لاہور پہنچا ہے۔ اس پورے راستے میں سفر کے تمام مراحل میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ اس عظیم ہجوم کے باوجود راستے میں کسی انسان کو خراش تک نہیں آئی، ہر شہری پرسکون ہے، اور راستے میں جہاں جہاں ہم آئے اور ہر شہر میں جس ولولے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا گیا، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس آزادی مارچ کو پاکستان کے ہر شہری کی حمایت حاصل ہے۔ راستے میں جن لوگوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے، جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوش آمدید کہا ہے، میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل تصور کرتا ہوں، اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں۔ ہر آدمی کے کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا، اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ تصور ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوئے پاکستان میں، اس میں بدترین دھاندلی ہوئی تھی، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا تو خروج کہلاتا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے جب پہلے بیعت تو کی ہو، ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کی بیعت نہیں کی، ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں، جس نے پہلے دن سے یزید کی بیعت نہیں کی، اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اول دن سے یہ موقف اختیار کیا کہ ووٹ قوم کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں قوم کو یہ امانت واپس دلانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک تو اس حکومت کی حیثیت یہ کہ وہ ناجائز ہے، دوسری یہ کہ اب وہ 1 سال کے کارکردگی کی بنیاد پر نااہل بھی ثابت ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا سب سے پہلے پاکستان کے مذہبی حلقے نے اپنے کرب کا اظہار کیا،
ناموس رسالت کے حوالے سے جب توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو بے گناہ قرار دیا گیا اور باعزت طور پر ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا تو سب سے پہلے وہ متوالے میدان میں آئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا۔ قادیانیوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اطمینان دلایا گیا کہ سن 1973 کے آئین کی اس شک کو ختم کر دیا جائے گا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات میں ایک ایسے موقع پر دہرا رہا ہوں جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس مرحلے میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار معاشی استحکام پر ہوا کرتا ہے۔ آج ملک کی معیشت اس حد تک گر چکی ہے جس کا تذکرہ میرے محترم جناب ساجد میر صاحب نے تفصیل کے ساتھ کیا۔ جب معیشت ڈوبتی ہے تو پھر جغرافیائی نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، ملک کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج پاکستان کو انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جب قوم کو اب پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی، اور یہ آزادی مارچ در حقیقت اپنے وطن عزیز کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کی آزادی کا مارچ ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے جو ڈاکٹرز لوگوں کی زخموں کا مسیحا بنتے ہیں، آج پشاور کی سڑکوں پر انہی کی زخموں سے خون رس رہا ہے۔ سڑک پر پڑے خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں اور اس حکومت کے مظالم کے خلاف اپنی چیخ و پکار اور آہ و بکا دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اس ملک کے معیار اساتذہ کرام آج انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خواتین اساتذہ کو بھی گھسیٹا گیا اور ان کے چہروں پر تھپڑ مارے گئے۔ کیا اس پاکستان میں ایک استاد کا یہ احترام رہ گیا ہے کہ اگر وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو آپ کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے؟ آج تاجر ہڑتال پہ ہے، پورے ملک میں تاجر برادری ہڑتال کر رہی ہے، اس لیے کہ تاجر کے لیے کاروبار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج عام شہری مہنگائی کے ہاتھوں کراہ رہا ہے، اور اگر 30-40 ہزار مہینے میں کمانے والا ہے تو وہ بازار سے اپنے گھر کا راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، لوگوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ سے زیادہ گھر گرا تو گئے ہیں، لیکن کسی ایک گھر کا ایک اینٹ بھی ابھی تک نہیں رکھا گیا ہے۔ نوجوانوں سے کہا گیا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکری تو درکنار، اب تک 20 سے 25 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں اور کسی ایک کو نوکری نہیں ملی۔ کہنے لگے پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ باہر سے آ کر پاکستان میں نوکری مانگیں گے۔ پاکستان میں اب تک کسی کو نوکری نہیں ملی، باہر سے آئے ہوئے صرف 2 آدمیوں کو نوکری ملی ہے، ایک اسٹیٹ بینک کے گورنر اور ایک FBR کا چیئرمین۔
جو مغربی معیشت کے اور مغربی معیشت کے مفادات کے وفادار ہیں، اور پاکستان پیداواری صلاحیت پاکستان کی ختم ہو چکی ہے، افراط زر بڑھ چکا ہے۔ آج کا یہ آزادی مارچ یہ پاکستان کے ہر مظلوم طبقے کی آواز ہے۔ آج یہ پوری قوم کے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں اور ان کے کارکنوں اور ان کے افراد کے جذبات کا ترجمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کا ہر طبقہ آج اس آزادی مارچ کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور اپنی امیدیں اس سے وابستہ کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی جذبے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، مرکزی جمعیت فضلہ ہے دھارا شرم کا لے کر سہارا، گو نیازی گو، گو نیازی گو، قوم نے مل کر پکارا، اب نہیں ہے کوئی چارہ، گو نیازی گو، وقت کا